خدا کے لیے رحم کرے مجھ پر۔ اس نے اپنے باس کے پاؤں پکڑ لیے۔ میری ماں بیمار ہے، اس کے آپریشن کے لیے چند لاکھ کا قرض دے دے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا، جسے دیکھ کر نازش کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ وہی لڑکا تھا جسے نازش نے مولوی کہہ کے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اسے آج پتہ چلا کہ وہ مولوی لڑکا تو اس کے باس کا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، میری ماں کی پوری زندگی کا سوال ہے۔ آپ اس طرح کی بات نہیں کریں۔ میں مانتی ہوں میں نے آپ کا رشتہ ریجیکٹ کیا تھا، لیکن میں ابھی اپنا جملہ مکمل کرتی اس سے پہلے ہی وہ نوجوان مجھے دیکھتے ہوئے بولا، دروازہ اس سمت ہے میڈم، کھڑی ہوئیں اور یہاں سے چلی جائیں۔ میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے کہ جو بیٹھ کر آپ کی باتیں سنوں۔ آپ نے مجھ سے قرضہ طلب کیا اور میں نے آپ کے سامنے ڈیل رکھی ہے۔ اگر منظور ہے تو ٹھیک ہے، اور منظور نہیں ہے تو دروازہ اس سمت ہے۔ مجھے کھانا بھی کھانا ہے۔ میرا دل اتنی شدت سے دھڑکا تھا کہ لاشعوری طور پر میری نظریں مین دروازے پر گئیں۔ رات کے 10 بج رہے تھے، ریسٹورنٹ میں کافی لوگ تھے، مگر ایسا لگتا تھا کہ اس دنیا میں سامنے بیٹھے شخص کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ میں کچھ دیر خاموشی سے بیٹھی رہی تھی اور پھر سر جھکا کر بولی، کب کرنا ہوگا آپ کا کام؟ میری بات سنتے ہی اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی تھی، اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کل صبح 8 بجے میرے آفس آ جانا، پھر ہم بات کرتے ہیں، ابھی جاؤ یہاں سے۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ یہ وہی انسان تھا جو مجھے حاصل کرنے کے لیے مر رہا تھا، اور آج جب مصیبت آئی تب سب کچھ تبدیل ہو گیا تھا۔ میں روتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور اپنا پرس اٹھایا اور ریسٹورنٹ سے باہر آ گئی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آج مجھے ان تمام لفظوں کی اہمیت کا احساس ہوا جو یہ انسان میرے سامنے بیٹھ کر بولتا تھا۔ مجھے اب سمجھ آئی تھی کہ اتنا قریب ہونے کے بعد بھی اس کے پاس اتنے عمدہ لباس کیسے ہوتے تھے، اتنے بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں یہ مجھے کیسے لے کے جاتا تھا۔ آخر کو اتنا بڑا بزنس مین تھا اور میں سمجھتی رہی کہ وہ ایک عام مولوی ہے۔ سڑک پر چلتے چلتے میں ماضی کے ان خیالات میں گم ہو گئی جہاں سے میری بربادی شروع ہوئی تھی۔ میں ایک یتیم لڑکی تھی، باپ کا سایہ سر پر نہیں تھا، آزادی ہر سمت تھی، اماں کسی چیز سے نہیں روکتی تھی۔ میں نے B.Com کر لیا اور اب نوکری کی تلاش میں ماری ماری گھوم رہی تھی۔ ہمارا محلہ بہت بڑا تھا، بس ایک چھوٹے سے علاقے میں واقع تھا جہاں پر اگر لڑکی 9 بجے کے بعد آئے تو عورتیں باتیں بنانا شروع کر دیتی ہیں، لیکن مجھے کسی چیز سے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں اپنی زندگی میں ایسے مگن تھی جیسے مجھے سوائے اپنی ذات کے اور کوئی نظر نہ آتا ہو۔ بس ایک ماں تھی جس کے لیے میں جان بھی دے سکتی تھی۔ معمول کے مطابق صبح 9 بجے آج میں انٹرویو دینے خان انڈسٹری گئی تھی۔ دل بہت گھبرا رہا تھا اس سے پہلے کہ میں نے بہت چھوٹی چھوٹی جگہوں پر انٹرویو دیا۔ یہ میرا پہلا انٹرویو تھا جو میرے لیے بہت زیادہ اہم تھا۔ ہاں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ یہاں مجھے نوکری مل جائے۔ اگر مجھے یہاں نوکری مل گئی، میری زندگی بدل جائے گی۔ اپنی اماں کو لے کر اس محلے سے نکل جاؤں گی، ایک اچھی جگہ نکل آؤں گی اور ایک سکون کی زندگی گزاروں گی۔ ویٹنگ ایریا میں بیٹھے میں اپنی فائل کو دیکھ رہی تھی جب اچانک مجھے اپنے برابر میں کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے دائیں جانب دیکھا، ایک شلوار قمیض میں لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا، لیکن اس کے حلیے نے ظاہر کر دیا تھا کہ وہ کوئی مولوی ہے۔ مولوی لوگوں سے مجھے ہمیشہ ہی چڑ رہی تھی۔ بلا مقصد ٹوکنا، بات بات پر فضول کا لیکچر دینا، کپڑوں پر تنقید کرنا، انہی وجوہات کی وجہ سے یہ لوگ مجھے زہر لگتے تھے۔ کئی ایسے مولوی بھی تھے جو صرف اپنے کام سے کام رکھتے، لیکن زیادہ تر مولوی ایسے ہی تھے۔ 4 شادیاں کر لو، 20 بچے پیدا کر لو اور عورتوں کو پاؤں کی جوتی بنا کر رکھو۔ ایسے کئی کیس اب تک میں دیکھ چکی تھی، اور انہی وجوہات کی بنا پر مجھے مولوی نہیں پسند تھے۔ میں اٹھ کر دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہ میں نے لاشعوری طور پر کیا تھا، لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ میری اس حرکت سے سامنے بیٹھا شخص میری طرف متوجہ ہوا تھا۔ مسلسل وہ مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ اکثر مولویوں کسی طرح کے ہوتے ہیں، دکھاوے کے لیے اللہ کے نیک بندے بن جاتے ہیں، اندر سے شیطانیت بھری ہوتی ہے۔ میرا غصے سے برا حال تھا، چہرہ لال ٹماٹر ہو رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ سامنے بیٹھے شخص کا منہ توڑ دوں، لیکن انٹرویو کے دن میں کسی بھی طرح کی بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ میں بس اتنا چاہتی تھی کہ میری خیر و عافیت سے میرا انٹرویو ہو جائے۔ چند لمحے بعد میرا نام پکارا گیا اور میں اندر چلی گئی۔ سامنے مانیٹر کے کرسی پر ایک بہت ہی ہینڈسم لڑکا بیٹھا تھا، پینٹ شرٹ پہنے وہ بلا کا حسین لگ رہا تھا۔ میں نے سلام کیا اور وہ فائل اس کی طرف بڑھا دی، جبکہ اچانک وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولے، آپ کو نوکری مل چکی ہے، آپ کل سے جوائننگ دے سکتی ہیں۔
نہ میں نے کوئی جواب دیا، نہ انہوں نے میری فائل کو کھول کر دیکھا۔ پھر کس لیے مجھے نوکری مل گئی؟ میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات۔ وہ بولے، اس میں سمجھنا کیسا میڈم، آپ کو نوکری مل گئی ہے، آپ خوشی منائیں۔ صبح 9 بجے آپ کی جوائننگ دینی ہے۔ آپ جب یہاں پر آئیں گی تو مینیجر آپ کو پورا کام سمجھا دیں گے۔ اب ہم سیلری وغیرہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، ہماری کمپنی کے اصول ہیں، آپ کو چھٹی نہیں کرنی ہوگی، 9 بجے یہاں پہنچنا ہوگا، شام 6 بجے آپ کو یہاں سے رہائی مل جائے گی۔ سیلری پیکیج بہت اچھا ہے، اگر آپ نے کام اچھا طریقے سے کیا تو آپ کو لاکھ سے زیادہ بھی مل سکتے ہیں۔ ویسے بھی آپ کو 80,000 پر فکس کیا جا رہا ہے۔ یہ سب ایسا لگتا تھا کہ جیسے ایک معجزہ۔ آپ نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، نہ میری فائل کو کھول کر دیکھا، ایسے کیسے آپ کو مجھے نوکری دے سکتے ہیں؟ بے شک میں خوبصورت تھی، دماغی طور پر ذہین بھی تھی، لیکن ایسی نوکری مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بولے، یعنی آپ یہ نوکری نہیں چاہتی؟ میں یہ نوکری کسی اور کو دے دوں؟ میں فوراً بولی، نہیں نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، مگر آج سے پہلے میں نے جتنے بھی انٹرویوز دیے ہیں اس میں باقاعدہ طور پر سوالات و جوابات دیے جاتے ہیں، پھر نوکری دی جاتی ہے۔ اور پھر وہ بولے، دراصل ہمیں ایک ایسی لڑکی کی تلاش تھی جو دیکھنے میں خوبصورت ہو اور اس کے انداز سے ہمارے کلائنٹ متاثر ہو جائے، اور آپ میں وہ تمام قابلیت مجھے نظر آ رہی ہے۔ میں یہاں پر کئی سوالوں سے کام کر رہا ہوں، اس لیے مجھے لوگوں کو پرکھنا آتا ہے۔ آپ ہماری کمپنی کے لیے مفید ثابت ہوں گی، یہ بات ہمیں پتہ ہے۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں نے فوراً ان کا شکریہ ادا کیا اور اپنی فائل کے لیے باہر آ گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ خان انڈسٹری میں مجھے نوکری مل گئی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں خوشی کے مارے بھنگڑے ڈالوں۔ میں چپ چاپ مسکراتی ہوئی فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے بس اسٹاپ کی طرف بڑھ گئی۔ جب مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس ہوئی تھی، میں نے پلٹ کر دیکھا، وہی مولوی لڑکا میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ مجھے شدید غصہ آ گیا، کیا یہ میرا پیچھا کر رہا ہے؟ یہ سوچ کر میں نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیج دی۔ ابھی میں نے 2 قدم آگے ہی بڑھائے تھے کہ جب اچانک اس نے مجھے پکار لیا، بات سنیں، 2 منٹ بات کرنی ہوگی آپ سے۔ میں غصے سے پلٹی تھی اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ویٹنگ ایریا میں بھی تم مسلسل گھور رہے تھے، آج سے پہلے کیا لڑکی نہیں دیکھی؟ میرے لہجے میں سختی کا محسوس کر کے وہ 1 قدم پیچھے ہوا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ارے نہیں، دراصل مجھے بھی اس کمپنی میں نوکری مل گئی ہے، اور شاید آپ کو بھی مل گئی ہے، جبھی آپ جوائننگ لیٹر لے کر وہاں سے آئی ہیں۔ بس میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کس پوسٹ پر آئے ہوئی ہیں۔ مجھے اس وقت بھی بہت غصہ آیا کیونکہ وہ جھوٹ بولا تھا۔ میں غصے سے بولی، تم مجھے ویٹنگ ایریا میں گھور رہے تھے، میں مان لیتی ہوں اس وقت تم مجھ سے پوچھ آئے ہو، لیکن اس وقت مجھے کیوں گھور رہے تھے؟ وہ بولا، دراصل مجھے آپ بہت پسند آئی ہیں، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ مزید کچھ بولتا اس سے پہلے ہی میرا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر انگلیاں چھاپ چکا تھا، اور وہ گال پر ہاتھ رکھ کر مجھے بے یقینی سے دیکھنے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ یہ حرکت کر کے میری ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھی۔ میرا دل ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابھی سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ بے اختیار سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا کہ میں نے خود کو سنبھالا اور اسے انگلیاں دکھاتے ہوئے بولی، آئندہ کے بعد اگر میرے منہ لگے، تم نے کوشش کی تو بتا رہی ہوں، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کمپنی میں مجھے بغیر انٹرویو کے نوکری ملی ہے، صرف اس لیے کہ میرا انداز نہیں پسند آیا۔ اب سوچ لو، اگر اتنی آسانی سے مجھے نوکری مل سکتی ہے تو تم مجھے جیسے ناصر کو نوکری میں نکلوا بھی سکتی ہوں۔ تم جیسے مولوی اوپر سے بہت اچھے بنتے ہیں، لیکن اندر سے جو شیطانی دماغ ہے میں اچھے سے جانتی ہوں۔ تمہیں ہر طرح رسوا کر دوں گی، صرف ایک دفعہ چیخ مارنے کی دیر ہے، پورا شہر پکڑ کر تمہیں مارے گا۔ یہ کرنے کے بعد میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی۔ آج سے پہلے میں نے کبھی کسی لڑکے پر ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن نہ جانے کیوں اس لڑکے کو دیکھ کر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ بس میں چڑھنے لگ گئی تھی۔ بعد میں میرا غصہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ چند لمحے گزرے تھے کہ جب میری لاشعوری طور پر پیچھے کی سمت گئی تھی۔ وہ لڑکا بھی خاموشی سے بس کے کونے میں بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ چہرہ سرخ ہو رہا تھا، مگر لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ غصے سے اپنا منہ پھیر لیا، یعنی یہ بھی غریب ہی تھا، پرپوز کیا بھی تو کس نے؟ ایک غریب لڑکے نے۔ میں بس کلس کر رہ گئی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے مجھے گھر لوٹ آئی، اور اس بات سے انجان کہ یہ اصل امتحان اب شروع ہوا۔
امی کو آ کر میں نے خوشی خوشی بتایا کہ مجھے نوکری مل گئی ہے، ہماری زندگی اب بدل جائے گی، ہم سکون سے رہیں گے۔ لیکن اماں کا چہرہ عجیب تاریخ میں ڈوب رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی سوچ کے زیر اثر ہے۔ ان سے پوچھا لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کی، بس مجھے دو دعائیں دی کہ اللہ تمہیں کامیاب رکھے اور تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور پھر خاموش ہو گئی۔ مجھے لگا کہ اماں بہت خوش ہوں گی، ان کی خوشی دیکھنے لائق ہوگی، مگر اماں کا اتنا خاموش دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ لیکن میں نے اپنے دل پر یہ زیادہ سوار نہیں کی، میں بس کل کی جانے کی تیاری کرنے میں مصروف ہو گئی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور ہر گزرتا گھنٹہ مجھے مزید گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ ایسی بات نہیں تھی کہ یہ پہلی نوکری تھی، اس سے پہلے بھی مجھے کئی دفعہ نوکری کر چکی تھی، لیکن اتنی بڑی کمپنی میں نوکری کا تجربہ پہلی بار تھا۔ اتنی زیادہ تنخواہ والے آفس میں یہی وجہ تھی کہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کل میں کیا پہن کر جاؤں۔ میں بس بہت سب سے الگ لگنا چاہتی تھی۔ اگر ان لوگوں نے مجھے میری خوبصورتی کی وجہ سے سلیکٹ کیا تھا تو میں ان سب کو متاثر کرنا چاہتی تھی۔ پوری رات کشمکش میں ہی بیت گئی۔ صبح ٹائم سے میں آفس پہنچ چکی تھی۔ میں نے اپنے لیے ایک ماڈرن لباس ہی منتخب کیا، لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ یہ لباس میرے لیے کیسے گلے کا طوق بن جائے گا۔ مجھے مینیجر نے کام وغیرہ سمجھا دیا اور میری ڈیسک بھی مجھے سونپ دی گئی۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھی کام ہی کر رہی تھی کہ جب اچانک ایک لڑکی میرے پاس آئی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو باس نے اپنے روم میں بلایا ہے۔ میری لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی تھی، یعنی اب ان کے ساتھ تھوڑی گپ شپ ہوگی۔ میرا باس میرا کوئی کافی نوجوان تھا، اگر وہ میرے جھانسے میں آ گیا تو میری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی لپسٹک کو تھوڑا گہرا کیا اور خاموشی سے اٹھ کر اندر بڑھ گئی۔ دروازے پر پہنچ کر میں نے اپنے کپڑے درست کیے اور دروازہ پر دستک دی۔ اندر سے ان کی آواز آئی اور دروازہ کھلا، آ جاؤ۔ میں اندر داخل ہوتے ہی مسکراہٹ لبوں پر سجا چکی تھی اور انہیں سلام کیا۔ ابھی میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولے، وہی ٹھہر جاؤ۔ میں تھوڑا سہم گئی کیونکہ لہجہ کافی سخت تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کل جب آپ یہاں پر آئی تھی آپ نے مشرقی لباس پہنا ہوا تھا اور اس میں آپ کافی متاثر کرنے لگ رہی تھیں۔ اس آفس میں کئی لڑکیاں ہیں جو ویسٹرن پہنتی ہیں اور ان کی تنخواہ 40,000 30,000 ہے، پھر اس سے بھی کم ہے۔ آپ ایک واحد تھیں جس کی تنخواہ ہم نے 80,000 رکھی کیونکہ آپ بہت زیادہ پرکشش ہیں۔ لیکن اگر آپ بھی وہی کریں جو یہاں کی اور لڑکیاں کرتی ہیں تو پھر آپ سب میں نمایاں کیسے ہوں گی؟ میں آپ کو لباس دے رہا ہوں، آپ جا کر تبدیل کریں۔ آپ اس آفس میں ویسٹرن نہیں پہن سکتے، دوپٹہ آپ کو سر پر ہی پہننا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ تمام شرائط منظور ہیں تو آپ اس آفس میں کام کر سکتی ہیں۔ میں حیران رہ گئی تھی، اتنی بڑی کمپنی جہاں پر ہر لڑکی ہر مغربی لباس میں ہو، اور کئی لباس تو ایسے ہیں تھے جنہوں میں لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتی۔ صرف مجھے ہی ایسا لباس پہننے کے لیے کیوں بولا گیا؟ مجھے آگ لگ گئی، لیکن میں نے لبوں سے مسکراہٹ جدا ہونے نہیں دی۔ مجھے واقعی ہی اس تنخواہ کی ضرورت تھی۔ میں اس کمپنی کو کسی بھی طرح مایوس نہیں کرنا چاہتی، اس لیے مان گئی۔ چند لمحے بعد مجھے لباس مہیا کیا گیا اور میں نے واش روم جا کر کپڑے تبدیل کر لیے۔ سر پر دوپٹہ پہن کر میں اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے مسلسل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی کی نظر مجھ پر ہے۔ کئی دفعہ میں نے ارد گرد دیکھا لیکن تمام ملازمین اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ میں اپنا سر جھٹک کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ بریک کے وقت میں اپنے تمام کام چھوڑ کر کینٹین چلی گئی کیونکہ مجھے اب شدید بھوک لگ رہی تھی، لیکن وہاں آنے کے بعد مجھے شدید جھٹکا لگا کیونکہ کوئی ایک ٹیبل بھی خالی نہیں تھا، سبھی پر لوگ تھے۔ اور ان کمپنی کا اصول تھا کہ کھانا آپ کو کینٹین میں بیٹھ کر ہی کھانا ہے، کھانا آپ آفس میں نہیں کھا سکتے۔ میں نے کاؤنٹر پر جا کر اپنا کھانا کھا لیا اور پریشان ہو کر ارد گرد دیکھنے لگی۔ جب باس کی سیکرٹری نے آ کر مجھے آفس کے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا اور بولی کہ انہوں نے بولا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا کھا لیں کیونکہ یہاں پر ٹیبل خالی نہیں ہوگی، اور جب خالی ہوگی بریک ٹائم آف ہو جائے گا۔ یہاں پر سخت اصول ہیں، ایک دفعہ بریک بند ہو گیا پھر آپ دوبارہ کینٹین نہیں آ سکتے۔ ان کی باتوں سے ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ کوئی اسکول ہو۔ میں بس خاموشی سے ٹیبل کی طرف بڑھ گئی، لیکن اگلا جھٹکا میرے لیے اور شدید تھا۔ باس کے ساتھ کوئی اور نہیں بلکہ وہی مولوی لڑکا بیٹھا تھا۔ اس بار وہ پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا اور اتنا حسین لگ رہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے میری آنکھیں اس سے ہٹنے سے انکاری تھیں۔ میں بس خاموشی سے سلام کر کے بیٹھ گئی۔
لیکن مسلسل اسی کو ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی۔ اس کا عالم بھی کچھ ایسا ہی تھا، وہ بھی اپنی نظریں مجھ سے نہیں ہٹا رہا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب باس نے ٹیبل پر ہلکی دستک دی اور مجھے مخاطب کیا، کیا ہوا میڈم، آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ میں نے فوراً جھٹکے سے ان کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلا کر جھکایا کہ کھانا تناول کرنا شروع کر دیا، لیکن حلق سے نوالا اترا ہی نہیں۔ بہت مشکل سے اتر رہا تھا اور مجھے اتنا اچھا کیوں لگ رہا تھا، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ باس اس کے ساتھ ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، جبکہ مسلسل مجھے اس کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس وقت میں کسی بھی طرح کی بدتمیزی افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ ساتھ باس بیٹھے ہوئے تھے، اگر میں ذرا بدتمیزی کا مظاہرہ کرتی مجھے نوکری سے نکال دیا جاتا، بس اس لیے میں خود پر قابو پائے ہوئے تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی میں نے کھانا مکمل کر لیا، جبکہ وہ دونوں ابھی بھی کھانا تناول کر رہے تھے۔ میں اٹھی تھی اور برتن میں نے کاؤنٹر پر دے دیا اور پیچھے مڑ کر بغیر آفس میں آ گئی۔ شرم کے مارے میرا چہرہ تپ رہا تھا، گال لال ہو گئے تھے اور آدمی جس سے کل میں نے 20 سڑک پر تھپڑ مارا، آج وہ مجھے حسین لگ رہا تھا۔ اس حد تک حسین کہ میری نظریں اس کے وجود سے ہٹ نہیں پا رہی تھی۔ اندر بیٹھ کر میری حالت عجیب ہونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ تمام ورکر آ گئے، نظر آئے تھے اور ان کے ساتھ وہ بھی تھا۔ اب میں اسے غور سے دیکھ رہی تھی، وہ میری ٹیبل کے ساتھ والی ٹیبل پر ہی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے مسلسل محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے اب غور کیا، اس دفعہ بھی اس کی نظریں مجھ پر ہی تھی، لیکن میں نے اب اس پر دھیان نہیں دیا۔ اگر میں اس پر دھیان دیتی کبھی بھی کام نہیں کر سکتی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھمی تھی نہ تھمنے کی، پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا۔ میں گھر لوٹ آئی تھی اور آج امی بھی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ بہت بیمار ہیں۔ میں نے ان کے پاس بیٹھ کر ان سے پوچھا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ آخر ہوا کیا ہے؟ میری خوشی میں خوش نظر کیوں نہیں آ رہی؟ لیکن انہوں نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس اتنا ہی بولی کہ پورا دن کام میں گزر جاتا ہے، اب رات انسان آرام کرے یا تمہارے ساتھ باتیں؟ تمہارے اپنے پورے بہت دوست ہوں گے، کسی کو بھی فون کر کے اس سے لمبی گفتگو کر لو۔ امی کا یہ انداز مجھے اندر ہی اندر بے چین کر رہا تھا۔ میری ماں ایسی عورت نہیں تھی، میرے ہزار دوست تھے، لیکن وہ مجھے ٹائم دیتی تھی، میرے پاس بیٹھتی تھی اور مجھے اکثر سمجھاتی بھی تھی کہ دوستوں سے زیادہ عزیز ماں ہوتی ہے، اپنے دل کی باتیں بھی مجھے بتایا کرو۔ اور آج وہ کیسی باتیں کر رہی تھی، اس بات نے مجھے بہت زیادہ بے چین کر دیا تھا۔ اماں کا چیک اپ کروانے ڈاکٹر کے پاس لازمی جاؤں گی، ان کی طبیعت مجھے بہت خراب لگ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے رات گزرتی جا رہی تھی، اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا۔ امی کو اللہ حافظ بول کر میں آفس کے لیے نکل گئی تھی۔ بس میں بیٹھے ہوئے بھی مجھے امی کی حوالے سے ہی سوچ آ رہی تھی۔ جب نظر پیچھے کی سمت گئی تو میں دنگ رہ گئی، وہاں کوئی اور نہیں بلکہ وہی مولوی لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا نام ذیشان تھا۔ یہ بات بھی مجھے کل ٹیبل پر ہی معلوم ہوئی جب باس وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، یعنی اس کے تعلقات بھی کافی آفس میں اچھے ہیں، جبھی باس اس کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ اتنی زیادہ تنخواہ والا آدمی بس آنے جانے کے لیے استعمال کرتا ہے؟ میں حیران ہوئی، لیکن پھر میں نے کچھ سوچ کر سر جھٹک دیا۔ اس کی تنخواہ کم ہو کیونکہ مجھے میری خوبصورتی کی تنخواہ ملی، میں بس ہلکا مسکرا کر رہ گئی۔ سب کی قسمت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ میں نے یہ سوچ کر اپنے دل پر تسلی دی، اس بات سے انجان کہ وہ شخص کوئی عام انسان نہیں بلکہ وہ تو کمپنی کا مالک ہے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں آفس پہنچی اور جب چپ چاپ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب ذیشان میرے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، سر نے تمہارے ساتھ مجھے پروجیکٹ کرنے کے لیے بولا ہے، تمہارے پاس میل آئی ہوئی ہے، دیکھو۔ اس کی طرف دیکھا تو وہ بولی، یقیناً تم نے ہی باس سے بولا ہوگا کہ میں فریال کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور بولا کہ ہماری ایسی قسمت کہاں، میں ایک معمولی ورکر ہوں، میری یہاں اتنی بات نہیں کہ میں اپنے لیے پارٹنر خود تلاش کروں۔ ویسے ہاں، زندگی کا پارٹنر تلاش کرنے کا اختیار ہے، لیکن جس کو تلاش کیا ہے اس کے نخرے بہت ہی ہیں۔ خیر، کام شروع کریں؟ اس نے سیدھا سیدھا مجھ پر طنز کیا، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، میں ایسے لوگوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتی۔ میں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئے۔ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے 2 مہینے کا عرصہ بیت گیا۔
آج معمول کا دن تھا اور آفس میں کئی دنوں سے کامیابی پارٹی کی باتیں ہو رہی تھی، اور وہ بھی بڑے پیمانے پر۔ ایک پروجیکٹ تھا جو ہم نے مل کر شروع کیا تھا اور کامیاب ٹھہرا۔ میں بہت زیادہ اس پارٹی کے لیے ایکسائٹڈ تھی، لیکن دل ہی دل میں اس بات سے بھی غصہ تھی کہ سب ویسٹرن لباس پہن کر آئیں گے اور مجھے ہمیشہ کی طرح مشرقی لباس پہننا پڑے گا۔ لیکن کیا کرتی، دل مار کر خود کو سمجھا لیا، اگر نوکری کرنی ہے تو یہ سب قبول کرنا ہوگا۔ بس اتنا سمجھ لو، یہ تمہاری جاب کا اب ایک حصہ بن چکا ہے۔ آج ہی طے پایا تھا کہ پارٹی 2 دن بعد، ہفتے کے بعد ہوگی۔ اپنے لیے بہت ہی اچھی فراک کا انتخاب کیا جو میرے پاؤں تک آتی تھی۔ یہ پہن کر میں سب سے زیادہ نمایاں ہو جاؤں گی، یہ سوچ کر میں بہت خوش تھی، اس بات سے انجان کہ جلد مجھے کسی طرح کی آزمائش آنے والی ہے۔ 2 دن چٹکی بجا کر بیت گئے تھے اور آج پارٹی کا دن تھا۔ میں بہت خوش تھی، دل بار بار مجھے اس بات کا احساس دلا رہا تھا کہ جلد مجھے کوئی خوشخبری ملنے والی ہے۔ لیکن ایک بڑے دکھ کی ساتھ ہو کر میں پارٹی کے لیے نکل گئی۔ ارادہ بس سے ہی جانے کا تھا، میں کرائے میں پیسے برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن ابھی میں بس اسٹاپ پر پہنچی تھی کہ جب ایک گاڑی میرے سامنے آ کر رکی تھی۔ گاڑی کو دیکھ کر میں نے اپنے قدم پیچھے کر لیے، لیکن گاڑی کا شیشہ نیچے اترا اور اندر کوئی اور نہیں بلکہ باس کا ڈرائیور تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کے لیے صاحب نے گاڑی بھیجی ہے، آ جائیں، آپ کو میں آفس چھوڑ دیتا ہوں۔ میں حیران ہوئی تھی اور بولی کہ لیکن کیوں، میرے لیے گاڑی کیوں بھیجی؟ کیا سب امپلائی کے لیے گاڑی گئی ہے؟ وہ بولے، نہیں، صرف آپ کے لیے بھیجی گئی ہے، کیونکہ سب رکشے یا کیب سے آتے ہیں، صرف ایک واحد ہیں آپ جو بس سے سفر کرتے ہیں، ان کو برا لگتا ہے آپ اتنی زیادہ تیار ہو کر بس سے آئیں۔ میں حیران ہوئی تھی اور اندر ہی اندر خوش کہ واقعی ہی میری ویلیو آفس میں بہت زیادہ ہے۔ میں خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں آفس آ گئی۔ جیسے ہی میں آفس میں داخل ہوئی، سب کی نظریں مجھ پر جم گئیں۔ ایک نے میری قریب آ کر تعریف بھی کی تھی، کیونکہ واقعی میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ بس ایک طرف جا کر میں بیٹھ گئی اور ایک کلیگ کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اس بات سے انجان کہ یہ پارٹی کامیابی کی خوشی میں نہیں بلکہ مجھے پرپوز کرنے کی خوشی میں رکھی گئی تھی۔ ابھی سب باتیں ہی کر رہے تھے کہ جب اچانک باس نے مجھے اسٹیج پر بلایا۔ مجھے لگا کہ شاید میری کام کی تعریف ہوگی، لیکن وہاں الٹا ہی سین تھا۔ میرے اسٹیج پر آتے ہی ذیشان بھی اسٹیج پر آ گیا۔ میں سمجھی ہم دونوں کے انعام سے نوازا جائے گا، لیکن اگلے ہی لمحے باس نیچے اتر گئے اور ذیشان گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ میرے لیے یہ سب بہت ہی حیران کن تھا، اور میری طرف انگوٹھی بڑھاتے ہوئے بولا کہ میں جانتا ہوں تم یہاں نوکری کے لیے آتی ہو، لیکن میں اپنے دل کا کیا کروں؟ آج اس کامیاب پارٹی کے دوران میں تمہیں شادی کے لیے پرپوز کرنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، آج سے نہیں بلکہ روز سے، جب میں نے تمہیں دیکھا تھا۔ اس کی بات سن کر میرا تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کچھ کر بیٹھوں۔ میں چلائی تھی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی تماشا لگانے کی؟ سب مجھے دیکھ رہے تھے، میری ذات کا تماشا بنا رہے تھے۔ جب تک تم میرا رشتہ قبول نہیں کرو گی میں کھڑا نہیں رہوں گا۔ اس میں برائی کیا ہے؟ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ وہ مزید کچھ کہتے میں نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ سب لوگ مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ کچھ لڑکیوں کی آنکھوں میں حسرت بھی تھی، کچھ کی آنکھوں میں جیلسی، لیکن ان جذبات سے انجان یہی سوچ رہی تھی کہ یہ سب میرا مذاق بنا رہے ہیں۔ میں نے بنا سوچا سمجھے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا اور بے یقینی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ شاید اس سے اس حرکت کی توقع نہیں تھی۔ وہ مجھے کہتے ہوئے پہلے ہی میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، اوقات مت بھولو اپنی۔ تم اس قابل نہیں کہ میں تم سے شادی کروں۔ مر جاؤں گی لیکن تم سے شادی نہیں کروں گی۔ آج کے دن جو تماشا تم نے میری ذات کا لگایا تو میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ بس بہت ہو گیا، میں مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ میری اس حرکت پر باس فوراً بولا، لیکن میں اس سے اسٹیج سے نیچے اتری اور بنا کسی سے بات کیے بغیر آفس سے نکلتی چلی گئی۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ دل اتنا تیز دھڑک رہا تھا کہ جس سے مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں۔ رکشہ لے کر گھر واپس آ گئی، مگر میرے لیے یہ واپسی کی قیامت کا نظارہ تھا۔ میری امی صحن میں اوندھے منہ پڑی تھیں اور شاید وہ واش روم جاتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں فوراً ان کے قریب گئی اور ان کو سیدھا کیا تو میرے حلق سے جان گئی۔ امی کے منہ پر بہت گہری چوٹ آئی تھی اور وہ بے ہوش تھیں۔ میں نے فوراً ایمبولینس کو فون کیا اور امی کو لے کر اسپتال پہنچ گئی۔
دل کی دھڑکن اتنی رفتار سے تیز ہو چکی تھی کہ جیسے حلق سے نکل جائے گی، آج جائے گا۔ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میری آواز آزاد خیال ہونے کی وجہ سے میرے خاندان کے لوگ مجھے پسند نہیں کرتے تھے اور مجھ سے کوئی نہیں ملتا تھا۔ اگر امی کو کچھ ہو گیا تو میں برباد ہو جاؤں گی۔ اس کے خیال سے ہی میری جان نکل رہی تھی۔ میرے پاس کوئی رشتہ نہیں سوائے ماں کے۔ میں نے ایمبولینس میں بیٹھتے ہوئے اللہ سے یہی دعا کی کہ یا اللہ، میرے سفر کا رب میرے سفر کی دعا کو قبول کرنا، اور میرے مالک میری اس دعا کو قبول کر کے اس لمبی مسافت طے کر کے ہم اسپتال پہنچے۔ امی کو فوراً ایمرجنسی میں لے گئے اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر نے آ کر جو بات مجھے بتائی، میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ امی کو میجر ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اگر ان کو فوراً سرجری نہیں ہوگی تو وہ جان سے جا سکتے ہیں۔ ان کے پہلے کے ہارٹ اٹیک آ چکا تھا لیکن انہوں نے برداشت کر لیا، جس کے باعث پہلے مسئلہ نہیں ہوا، مگر اب ہارٹ اٹیک سے وہ برداشت نہیں کر پائی۔ میں بہت روئی۔ ڈاکٹر کی بات نے میرا دم نکال دیا۔ میں نے فوراً ان سے بولا کہ آپ سرجری کریں، آپ دیر کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن آگے سے جو بات انہوں نے کہی وہ سن کر میں اپنی جگہ پر سن ہو گئی۔ وہ بولے، یہ سرجری معمولی سرجری نہیں ہے، اس کے ڈاکٹر احسان کریں گے، اس کی سرجری میں پورے 10 لاکھ لگیں گے۔ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں؟ اس کی بات سن کر میرا چہرہ تاریک ہو گیا۔ اتنا پیسہ کہاں سے لاؤں؟ میں نے فوراً منع کر دیا، اتنا پیسہ میرے پاس نہیں، میں ایک عام ملازم ہوں، پلیز اللہ کے لیے میری ماں کی سرجری کر دیں۔ اگر ان کی سرجری نہ ہوئی تو وہ مر جائیں گی اور میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں ڈاکٹر کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے سفاکی سے بولے، دیکھیں، جہاں آپ ملازم ہیں وہاں جا آپ پیسے مانگے، لیکن یہ کوئی خیراتی ادارہ نہیں۔ ہم بھی کمانے ہی بیٹھے ہیں، اگر ہم ہر کا علاج مفت کریں گے تو پھر کمائیں گے کیا؟ آپ کو یہ باتیں تکلیف پہنچا رہی ہوں گی لیکن یہی حقیقت ہے، اور انسان کو جتنا حقیقت پسند ہونا چاہیے اتنا ہی بہتر ہوتا۔ جلدی سے علاج شروع ہو جائے گا۔ اور یہ کہہ کر وہ ڈاکٹر چلا گیا، جبکہ میں ایسی ہو گئی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو انسانوں لوگوں کے جان بچاتا ہے وہ ایسی باتیں بول بھی سکتا ہے۔ میں جیسے تیسے کر کے رات بیت گئی۔ امی کو ہوش آ گیا لیکن وہ ہوش بھی نہیں نہ ہونے کے برابر تھا۔ ان کی ایسی حالت مجھ سے دیکھی نہیں گئی۔ میں بنا کچھ سوچے سمجھے آفس کی طرف روانہ ہو گئی۔ میں اس بات کو بالکل فراموش کر چکی تھی کل آفس میں کیا ہوا۔ آفس جا کر معلوم ہوا کہ آج سنڈے ہے اور آفس بند ہے۔ میری جان مزید ہلکان تھی، لیکن چوکیدار نے مجھے امید دلائی تھی کہ آج باسز آئیں گے، انہیں ایک ضروری کام ہے۔ میں وہیں باہر بیٹھ گئی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگی کہ باس جلدی آ جائیں۔ 1 گھنٹے بعد باس کی گاڑی آتی ہوئی نظر آئی۔ میری جان میں جان آ گئی۔ گاڑی میرے بالکل قریب آئی تھی اور میں اس سے باس باہر آئے۔ میں فوراً ان کے قریب گئی تو وہ مجھے حیران ہو کر دیکھتے ہوئے بولے، آپ یہاں پر؟ ان کو دیکھتے ہوئے بولی، سر، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، پلیز مجھ سے بات کریں۔ اور وہ بولے، کل آئیے گا، کیونکہ آج میں خود ایک چھوٹے سے کام کے لیے آیا ہوں، پھر مجھے واپس جانا ہے۔ میں ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، سر، حالات بہت ناساز ہیں، خدا کے لیے میری بات سن لیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہے اور پھر مجھے اجازت دے دی تھی۔ میں ان کے ساتھ ان کے آفس میں چلی گئی اور وہاں جاتے ہوئے میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے اور روتے ہوئے بولی، خدا کے لیے سر، مجھے 10 لاکھ روپے قرضہ دے دیں، مجھے بہت ضروری ہے، میری ماں کی سرجری ہے، اگر ان کی سرجری نہیں ہوئی تو میں مر جاؤں گی۔ میری ماں کو اگر کچھ ہو گیا تو وہ کبھی میں خود کو کبھی منہ نہیں دکھا پاؤں گی۔ جب اچانک انہوں نے میری پاؤں چھٹک دی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کل جو تم نے سر ذیشان کے ساتھ کیا، تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں اب لون دیں گے؟ ان کی بات سن کر میں حیران ہو کر انہیں دیکھ لیا۔ مطلب ذیشان کیوں لون دے گا؟ وہ تو میری طرح ایک ورکر ہے۔ ابھی میں کچھ کہتی اسی پل ذیشان اندر داخل ہوا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں ہی اس کمپنی کا باس ہوں، یہاں کا مالک، تمہارا بھی اس بار میں۔ میری آنکھیں پھٹی کی پڑی رہ گئیں۔ اس کا مہنگا لباس، اس کے چہرے کی سختی میرا دل دھڑکانے کے لیے کافی تھی۔ رات جو میں نے ان کی طرف کیا تھا، اس اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ مجھے لون دے گا۔ لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور روتے ہوئے بولی، میں تمہارا پرپوزل ایکسیپٹ کر لوں گی، تم جو کہو گے میں کروں گی، لیکن پلیز مجھے 10 لاکھ روپے دے دو، میری ماں کا علاج ہونا ہے، خدا کے لیے میری ماں کو بچا لو، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔
میرے پاس کچھ نہیں بچے کا، مگر ان دونوں نے میری بات کو نظر انداز کر دیا اور گارڈ نے آ کر مجھے باہر نکال دیا۔ باہر آ کر میں بہت روئی، پورا دن ایسے ہی بیت گیا، اور پھر رات کے وقت مجھے ایک میسج آیا جس میں لکھا تھا کہ مجھ سے تم نے آ کر ریسٹورنٹ میں ملو۔ جب تمہاری ملاقات، تب اس سے جو بات کہی وہ سن کر میرے رنگ اڑ گئے۔ اس کا کہنا تھا کہ تم مجھ سے شادی کر لو، یعنی نکاح، لیکن تمہیں میں اپنے طریقے سے ٹریٹ کروں گا، پورے 10 سال جس طرح میرا دل چاہے گا تمہیں استعمال کروں گا، اور پھر 10 سال بعد تمہیں طلاق دے دوں گا، کیونکہ تم جیسی عورت کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ میرا دل ٹوٹ گیا اور مجبوراً مجھے نکاح کے لیے رضامند ہونا پڑا۔ میں اسپتال پہنچی ہی جب ایک نرس نے مجھے بتایا کہ آپ کی امی کو سرجری کے لیے لے گئے ہیں، آپ دستخط کر دیں۔ جبکہ میں حیران رہ گئی، آخر اتنی جلدی یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ پھر مجھے معلوم ہوا کہ یہ سب کسی اور نے نہیں بلکہ ذیشان نے ہی کروایا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اس کا شکریہ ادا کیا اور انتظار میں بیٹھ گئی۔ تقریباً 4.5 گھنٹے امی کی سرجری میں لگے اور پھر ڈاکٹر نے آ کر خوشی کی خبر سنائی، آپ کی امی کی سرجری کامیاب ٹھہری، آپ تقریباً 2 گھنٹے بعد ان سے ملے۔ میں نے اسی پل 2 رکعت شکرانے کے لیے پھر ادا کیے، اللہ کا شکر ادا کیا، تو نے میری ماں مجھے واپس کر دی۔ لیکن اب ڈر مجھے ذیشان کا تھا، وہ واقعی 10 سال میری زندگی کا برباد کرے گا۔ لیکن میں نے امی کی خاطر یہ سب برداشت کرنے کا ارادہ کیا۔ اپنے وعدے کے مطابق دوپہر 3 بجے اس سے مجھ سے نکاح کرنا تھا۔ بہت زیادہ مایوس ہو کر واپس اسپتال آ گئی، لیکن حیران کن طور پر 1 گھنٹے بعد امی کو وارڈ کا دروازہ کھلا تھا اور ذیشان 2 لوگوں کے ساتھ داخل ہوا، ایک ادھیڑ عمر عورت اور ایک ادھیڑ عمر مرد، دونوں ہی دیکھنے میں کافی امیر اور دلکش لگ رہے تھے، اور کوئی نہیں بلکہ ذیشان کی ماں باپ نے۔ اس نے آتے ہی مجھے بیوی کے طور پر ان سے انٹرویو کروایا اور امی کا بھی تعارف اپنی ساس کے طور پر کروایا تھا۔ عورت نے آ کر مجھے بہت پیار کیا اور مجھے سمجھایا کہ اپنا دل کبھی کسی چیز کے لیے چھوٹا نہیں کرنا۔ ابھی جیسے بھی حالات ہیں تمہارا نکاح ہوا ہے، شادی دھوم دھام سے ہوگی۔ میں سب کچھ حیران ہو کر دیکھ رہی تھی جب ذیشان نے آ کر اچانک میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے میرے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے بولا، محبت کرتا ہوں تم سے۔ تمہیں کیا لگا کہ نکاح کے بعد تمہاری زندگی صرف اجیرن رکھوں گا؟ ہاں، مجھے غصہ وقتی طور پر آیا تھا، تم سے اتنی محبت ہے کہ تمہارے لیے جان دے سکتا ہوں۔ ایک تھپڑ ہی تو تھا، اور اپنے محبوب سے تھپڑ کھانے میں کیسی شرم۔ اب تو تم میری بیوی بن گئی ہو، اب بتاؤ کیا سچ مچ بیوی بننا پسند کرو گی؟ پوری دنیا کے سامنے تمہیں قبول کرنا چاہتا ہوں، کیا میرا ساتھ دو گی؟ میری ماں کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی، ان کی آدھی طبیعت تو یہ منظر دیکھ کر ٹھیک ہو گئی تھی۔ ایک عورت زیادہ سے زیادہ کیا چاہتی ہے؟ اپنے شوہر سے محبت اور مان۔ اگر وہ میرا شوہر مجھے دے رہا تھا تو مجھے کیوں انکار ہوتا؟ لیکن میرے دل میں کئی وسوسے تھے، ابھی بھی ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ اگر 10 سال بعد واقعی اس نے مجھے چھوڑ دیا تب میں کیا کروں گی؟ وقت گزار، رخصتی بہت دھوم دھام سے ہوئی اور میں اپنے شوہر کے گھر چلی آئی۔ میں نے نوکری چھوڑ دی، امی میرے ساتھ ہی رہتی تھی۔ انہیں بہت اعتراض ہوتا تھا کہ میں داماد کے گھر رہوں، لیکن داماد نے بیٹا بن کر دکھایا اور ماں بن کر۔ میری ماں کا میرے علاوہ اور کوئی تھا بھی نہیں۔ خاندان کے لوگوں نے باتیں بنانے کی کوشش کی، لیکن ان سب کو چپ کروانے کے لیے میری زبان بھی کافی تھی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال میں تبدیل ہو گئے، اور میری شادی کو پورے 5 سال بیت گئے۔ لیکن پھر وہ قہر ٹوٹا جس نے میری پوری زندگی کو اجاڑ دیا۔ میری ماں کا انتقال ہوا، وہ مزید نہیں رہ پائیں اور میں بہت روئی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے شوہر مجھے چھوڑ نہ دیں، لیکن اس وقت مجھے ذیشان نے بہت اچھے طریقے سے سنبھالا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 اولادیں بھی دی۔ میں اب اپنی ایک فیملی کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میں آپ تمام خواتین کو یہ بات سمجھانا چاہتی ہوں اور یہ پیغام دینا چاہتی ہوں، اگر کوئی لڑکا آپ کو پرپوز کر رہا ہے، پوری دنیا کے سامنے آپ کو مان دے رہا ہے، تو آپ اس پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ اگر آپ اس کے پرپوزل کو قبول نہیں کرنا چاہتی تو اسے آرام سے سر جھکا کر انکار کر دیں، کیونکہ اگلے انسان کی بھی ایک عزت ہوتی ہے۔ اس عزت کو اس طرح بیش محفل میں اچھالیں۔ اور یہی بات میں تمام مردوں کو بھی کہنا چاہتی ہوں، ہو سکے تو ایسا کریں کہ اگر آپ اپنے دل کی بات بھی چاہ رہے ہیں تو اپنی محبوبہ کے سب کے درمیان ایسے مت بولیں، کیا پتہ اسے یہ سب ناپسند ہو۔
ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔